اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری اصل کامیابی باطن کی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے کہ اصل کامیابی جو ہے ہماری باطن کی ہے، کہ یہاں جس نے اپنے باطنی قوت کو کی طرف توجہ دی، روح کی طرف توجہ دی اور روح کو پرواز کے قابل سمجھا اور اس کو پرواز پر لگا دیا، پرواز پر لگا دیا۔ اب گھوڑا ہے، تیز دوڑنے والا ہے، تو مزہ تو جب آتا ہے کہ اس کی ریس کرائی جائے، گھوڑے سے ریس کرائی جائے، اور وہ کراتے ہیں نا، لوگ ریس کراتے ہیں۔ تو ہر چیز کا مزہ جو ہے اس کی اپنی یعنی اصل اس میں ہے۔ تو روح اگر ہے بھی اور اس میں اگر پرواز کی قوت ہے بھی، لیکن اگر آپ کی توجہ نہ ہوگی تو یہ پرواز تو کرے گا، لیکن پرواز یہ معکوس کرے گا، نیچے کی طرف جائے گی۔ روح کو اگر آپ نے بلندیوں کی منزل نہ دی تو یہ پھر پستیوں کی طرف سفر کرے گا۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اس پہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، یا جو بھی سمجھ میں نہ آئے، سوال کا مطلب ہے بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ دوبارہ پوچھ لیں کہ بھئی اس کی وضاحت کرو۔ اگر آپ نے اپنے ارادے اور کوششوں سے روح کو بلندیوں کی طرف پرواز نہ کرنے دی اور روک دیا اسے، اور تو پھر اس کی پرواز تو ہوگی، لیکن وہ ہوگی پستیوں کی طرف، یہ جائے گی اسفل السافلین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ سجین اور علیین کے دو الفاظ آتے ہیں۔ مومن کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں ہوں گی، اور یعنی موت کے بعد وہ جائیں گی علیین کی طرف، اور جو مومن نہیں ہیں ان کی روحیں کہاں جائیں گی؟ سجین۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، بہر المضمون ہے قرآن پاک میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اصل کامیابی، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، کہ اصل کامیابی باطن کی ہے۔ باطن کو آپ نے سنوار لیا، سجا لیا، اور اس میں وہ قوت پیدا اگر ہو گئی۔ کون سی قوت؟ رب سے ملاقات کی، رب کے دیدار کی۔ اس کی آنکھیں اگر کھل گئیں، باطن کی آنکھیں اگر آپ نے کھول لی، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کامیاب ہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے باطن کی آنکھیں نہ کھولیں تو آپ اندھے رہو گے، اور آپ حق تعالیٰ کو نہ دیکھ سکو گے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو یہاں اندھا رہا حق سے، حق کو دیکھنے سے، یعنی حق آپ کو یہاں نظر آنا چاہیے، چاہے جائے کہ پردوں میں ہی کیوں نہ ہو، پردوں میں ہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو حق کو آپ نے دیکھنا ہے، خواہ وہ پردوں میں ہو۔ ظاہر طور پہ تو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ پردوں میں آپ دیدار رب کر سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، جس نے حضور کو دیکھ لیا گویا کہ اس نے اللہ کو دیکھ لیا، کیونکہ وہ حضور کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ نشانیوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے بہرحال۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ آپ کے اپنے وقت میں ایک زندہ انسان آپ کو دیکھنا ہوگا، اس کو پہچاننا ہوگا کہ یہ میرے لیے رب کی نشانی ہے۔ پھر اس سے محبت اور اس سے عقیدت اور اس کی محفل اور اس کی باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانی ہوگی۔ اگر آپ ظاہری لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے اور آپ نے حق کو نہ دیکھا کسی بھی ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے، تو آپ کورے رہیں گے، حق سے اندھے رہیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے، اور بات ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم